بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه صدق اللہ وصدق رسوله النبی الکریم اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بہت بڑا کرم اور احسان ہے کہ ہم اس وقت کلام پاک کے ختم کی نسبت سے سب یہاں پر جمع ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کی اس حاضری کو، اس آنے کو، اس بیٹھنے کو، سننے اور سنانے کو اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول فرمائیں، اور ہم سب حاضرین و حاضرات کے ظاہر اور باطن کی اصلاح کا ذریعہ بنائیں۔ الحمدللہ اللہ پاک کا کرم ہے، تقریباً کئی سالوں سے مسلسل حاضری ہوتی ہے، اور یہی 11ویں شب ہوتی ہے جس میں قرآن کریم کا ختم ہوتا ہے۔ یہ بھی اللہ پاک کی طرف سے ایک قبولیت کی دلیل ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ جو چیز مداومت کے ساتھ ہو، پابندی کے ساتھ ہو اور استقرار کے ساتھ ہو، یہ اللہ پاک کے ہاں محبوبیت کی دلیل ہوتی ہے۔ اللہ پاک نے انسان کے اس پچھلے عمل کو قبول کیا ہے۔ جب اللہ پاک اپنے کسی بندے کے ایک عمل کو قبول کر لیتے ہیں تو اس کی ایک بہت بڑی نشانی یہ ہے کہ اللہ پاک اس کو اس عمل کا موقع دوبارہ دے دیتے ہیں۔ دوبارہ اس عمل کے موقع کا ملنا دلیل ہے کہ اللہ پاک اس کے پچھلے عمل سے راضی بھی تھے، اور اللہ پاک نے اس کے اس پچھلے عمل کو قبول بھی کر لیا۔ اس لیے یہ بہت بڑی سعادت ہے، خوش نصیبی ہے کہ سال بسال یہ ختم قرآن کی ترتیب چل رہی ہے، اور ہم اللہ پاک کی ذات سے یہ قوی امید رکھتے ہیں کہ انشاءاللہ اللہ پاک اس ختم قرآن کو بھی قبول فرمائیں گے، اور جس مقام پر، جس جگہ پر حافظ صاحبان نے یہ قرآن سنایا ہے، انشاءاللہ اس جگہ کو بھی اللہ پاک اپنے دین کے لیے قبول فرمائیں گے۔ چونکہ رمضان المبارک کا مہینہ چل رہا ہے، اور ایک مسلمان کی زندگی میں اس مبارک مہینے کی کیا حیثیت ہے، کیا منزلت ہے، کیا مقام ہے، اس سے ہر ذی شعور سلیم الفطرت مسلمان اچھی طرح واقف ہے۔ اس لیے کہ اللہ پاک کی رحمتیں، اللہ کی برکتیں اور اللہ کے انعامات ایسے برستے ہیں جیسے تیز بارش زمین پہ برستی ہے۔ تیز بارش سے بھی زیادہ اللہ کی رحمتیں اس مخلوق پر برستی ہیں، لیکن میرے عزیزو، دوستو، بزرگوں، شرط یہ ہے کہ انسان کے دل کا جو برتن ہے یہ الٹا بھی نہ ہو، اور شرط یہ ہے کہ دل کے برتن میں سوراخ بھی نہ ہو۔ اگر کسی برتن کو پانی کے نیچے الٹا رکھ دیا جائے تو چاہے اوپر سے آنے والے پانی کی دھار کتنی ہی تیز ہو اور کتنی ہی زیادہ ہو، لیکن اس برتن میں ایک قطرہ پانی نہیں آ سکتا۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ برتن کی ترتیب الٹی ہو گئی، اس کو الٹا رکھ دیا تو اس میں پانی کے قبول کرنے کی صلاحیت ختم ہو گئی، سب ضائع بیکار چلا گیا۔ یا پانی کے نیچے ایک برتن سیدھا کر کے رکھا، لیکن اس برتن کے پیندے میں
اس کے نیچے ایک سوراخ تھا، جس سوراخ سے وہ پانی مسلسل نیچے نکلتا رہا، تو چاہے اوپر سے آنے والا پانی کتنی ہی دیر آتا رہے، لیکن یہ برتن پانی کو اپنے اندر سما نہیں سکتا، یہ برتن بھر نہیں سکتا۔ وجہ کیا ہے؟ کہ اس برتن کے اندر سوراخ ہے۔ تو آج یہی معاملہ ہے۔ اللہ پاک کی جو رحمت ہے اور رحمت کی جو بارش ہے وہ تو پوری امت پہ برس رہی ہے، پوری امت کی طرف متوجہ ہے، لیکن اب جس شخص نے اپنے دل کے برتن کو سیدھا کر دیا اس رحمت کو لینے کے لیے، ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں۔ اب اگر خود ہمارے اندر طلب نہ ہو اللہ کے رحمت کو لینے کی اور اللہ پاک کی مغفرت کے فیصلے کو لینے کی، اور ہم نے اپنے دل کے برتن کو الٹا کر دیا یا اس میں گناہوں کے سوراخ کر دیے، تو یاد رکھیں ایک عشرہ نہیں، ایک ایک کر کے تینوں عشرے گزر جائیں گے، لیکن ہم جیسے باقی 11 مہینوں میں تھے ویسے کے ویسے خالی اور کورے کھڑے رہ جائیں گے۔ اس لیے آج بہت بڑی ضرورت ہے، صرف رمضان المبارک کے ظاہر کو نہیں، اس کی حقیقت کو آج سمجھنے کی ضرورت ہے۔ یہ مبارک مہینہ اللہ پاک نے اس امت کو دیا کیوں ہے؟ اس کے پیچھے مقصد کیا تھا؟ اس سے اللہ پاک اپنے بندوں سے چاہتے کیا ہے؟ حضرت شیخ الاسلام حضرت مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم نے اپنے مواعظ کے اندر یہ بات لکھی ہے کہ ویسے تو انسان نیک اعمال باقی 11 مہینوں میں بھی کرتا ہے، ایسا تو نہیں ہے کہ خدا نخواستہ 11 مہینے ہر مسلمان بے نمازی گھوم رہا ہے۔ اعمال تو ہوتے ہیں، نیکیاں تو ہوتی ہے، اللہ کی طرف رجوع بھی ہوتا ہے، ذکر، تسبیحات، تلاوت، توبہ سب کچھ ہوتی ہے، لیکن فرمایا اس کے ساتھ ساتھ ہم دنیا کے معاملات میں بھی مبتلا اور مشغول رہتے ہیں۔ دونوں چیزیں ساتھ چل رہی ہوتی ہیں، کبھی یہ غالب آئی کبھی وہ غالب آئی، کبھی یہ غالب آئی کبھی وہ غالب آئی، تو نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ انسان کی ایمانی زندگی میں توازن نہیں رہتا، بیلنس نہیں رہتا اس کے اندر۔ اس لیے اللہ پاک نے ایک مہینہ رکھ دیا اور اس مہینے کو خاص کر دیا 3 حصوں میں بانٹ کر۔ فرمایا اس کا جو پہلا عشرہ ہوگا سمجھ لو کہ اس میں میری رحمت بارش کی طرح تمہاری طرف آئے گی، پہلے سے بتا دیا، لہذا اپنے آپ کو اس کے لیے تیار کر لو۔ اب اگر یہ انسان، یہ بندہ اس پہلے عشرے میں اپنے اوپر محنت کر لے، اپنی حفاظت کر لے اور اعمال کا اہتمام کر لے، تو اللہ پاک کی رحمت کو اپنے اندر سمیٹ لیتا ہے۔ لیکن اگر خدا نخواستہ اس سے کمی کوتاہی رہ گئی، انسان ہے، سب کچھ کے باوجود بھی نفس اور شیطان خواہشات ہمارے ساتھ جڑی ہوئی ہے، تو پہلے عشرے میں کچھ کمی کوتاہی رہ گئی تو پھر اللہ پاک اس بندے کو تسلی دیتے ہیں کہ بندے پریشان مت ہو، اب دوسرا عشرہ دے رہا ہوں اور یہ مغفرت کا عشرہ ہے۔ کیا مطلب؟ پہلے عشرے میں جو کمی ہو گئی، کوتاہی ہو گئی، غلطیاں ہو گئی، اس سے اپنے آپ کو پریشان مت کرو، شیطان تمہیں مایوس نہیں کر دے، لہٰذا اب آ جاؤ میری طرف۔ اب یہ بندہ اگر دوسرے عشرے میں اللہ کی طرف چلا جاتا ہے تو ایک تو اللہ پاک اس کی سابقہ عشرے کی کوتاہیوں کی تلافی بھی فرما دیتے ہیں اور اس کی مغفرت کا فیصلہ بھی فرما دیتے ہیں۔ لیکن اگر یہ بندہ دوسرے عشرے میں بھی کوتاہی دکھا دیتا ہے، کمزوری دکھا دیتا ہے، تو اللہ پاک اس کو ایک آخری موقع پھر دینا چاہتے ہیں، ایک تیسرا موقع اللہ پاک، تیسرا چانس دیتے ہیں کہ بندے اب بھی مایوس مت ہو، اب بھی 10 دن باقی ہے، اب بھی ایک عشرہ باقی ہے، اگر 2 عشروں کو قیمتی نہیں بنا سکے، اس تیسرے عشرے میں اپنے اوپر محنت کر لو، اپنی حفاظت کر لو۔ اس لیے آپ غور کریں، اعتکاف کے سنت عمل کو آخری عشرے میں رکھا،
شروع کے 2 عشروں میں نہیں رکھا، آخری عشرے میں. کیوں؟ کہ یہ بندہ بالکل دنیا سے کٹ جائے، ہٹ جائے، دور ہو جائے، دنیا کی گندگیوں سے کٹ کے آ کے میرے پاک گھر کے اندر بستر لگا کے بیٹھ جائے. باہر پھر بھی خطرہ ہے، لہذا فرمایا آؤ میرے گھر کے اندر آ جاؤ، یہاں بیٹھ جاؤ، اب لگ جاؤ مجھے راضی کرنے میں، مجھ سے مانگنے میں. جو کمی کوتاہی پہلے دوسرے عشرے میں ہو گئی اللہ پاک اس کی بھی تلافی فرما دیتے ہیں. اور جب یہ بندہ عید کا چاند نظر آنے پر جب اٹھتا ہے تو عتق من النار، اللہ پاک فرماتے جاؤ جہنم کے آگ سے تجھے بری کر دیں. تو موقع ہیں ہر دن ہر رات اللہ کی رحمتیں، اللہ کی مغفرت اور اللہ پاک کے احسانات و انعامات ہماری طرف متوجہ ہیں. کمی ہے تو وہ ہماری طلب کے اندر ہے. اس لیے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم میں سے ہر ایک اس مبارک مہینے کی صحیح قدردانی کی کوشش کرے، اس کو عام نہیں سمجھے. یہ قسمت والوں کو ملتا ہے اور قسمت والوں کو اللہ پاک اس میں اعمال کی توفیق دیتے ہیں. اس لیے آپ حضرات، آپ ساتھی خوش نصیب ہیں کہ آپ نے ان 11 راتوں میں اللہ پاک کے پورے کلام کو ترتیب کے ساتھ سنا، الف لام میم سے لے کر والناس تک سنا. پوری 114 صورتیں آپ نے نماز میں کھڑے ہو کر سن لی. اب یہ کیسے ہوا؟ یہ اللہ پاک کی توفیق سے ممکن ہوا. اب ہمارے لیے تو 5 منٹ کہیں کھڑا رہنا مشکل ہے آج کل. بھئی گھٹنوں میں تکلیف ہے، جی پیروں میں تکلیف ہے، کمر میں تکلیف ہے، انسان نہیں کھڑا ہو سکتا. لیکن آپ اندازہ لگائیں جب تراویح شروع ہوتی ہے، حافظ صاحب جب پڑھنا شروع کرتے ہیں، اسی بندے کو اللہ پاک ہمت دے دیتے ہیں، یہ کھڑا ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے پیر درد کر رہے ہیں، گھٹنے درد کر رہے ہیں، کمر درد کر رہی ہے، لیکن یقین کریں جس نے اللہ کے کلام کے لیے آج اپنے جسم کے اس درد کو برداشت کر لیا، اللہ پاک اس کو قیامت کے دکھ درد سے محفوظ کر لے، اس سے بچ جائے گا. اس لیے تراویح کی نعمت بہت عظیم نعمت ہے جو صرف اس امت کے حصے میں آئی ہے. پچھلی کسی امت کو ان کے آسمانی کتاب کی تراویح کی عبادت نہیں ملی کہ تورات تراویح میں پڑھی گئی یا انجیل تراویح میں پڑھی گئی یا زبور تراویح میں پڑھی گئی. نہیں، صرف قرآن کریم اللہ کا وہ کلام ہے جس کو اللہ پاک نے اتنا قبول کیا کہ پورے ماہ مبارک میں حکم دیا کہ ہر رات 20 رکعت تراویح میں میرے اس مبارک کلام کو پڑھا جائے. تو جو روزانہ رات کو تراویح کی 20 رکعت پڑھتا ہے یہ معمولی عمل نہیں ہے، یہ بہت بڑی خوش نصیبی ہے، بہت بڑی سعادت ہے. تو مبارکباد کے مستحق ہیں اور قابل رشک ہیں کہ جنہوں نے تراویح میں قرآن کریم پڑھا، قرآن کریم پڑھایا، قرآن کریم سنا، چاہے مردوں نے چاہے مستورات نے. یہ بہت بڑی خوش نصیبی ہے. اس پر ہم اللہ پاک کا جتنا شکر ادا کریں وہ کم ہے. لیکن میرے عزیزو دوستو بزرگوں، یہ تو ایک سنت آپ نے پوری کر لی نا کہ قرآن کریم کو ایک دفعہ تراویح میں ترتیب سے ختم کرنا، یہ مستقل سنت ہے. لیکن آخری شب تک باقاعدہ تراویح کو پڑھنا یہ الگ سنت ہے. ایسا نہیں ہے کہ آج ختم ہو گیا اور تراویح کی چھٹی ہو گئی. ہاں، اتنا ضرور ہوا کہ اب آپ یہاں کے پابند نہیں رہے. اب آپ اپنے گھر میں پڑھ لیں، کسی مسجد میں پڑھ لیں، دوسری مسجد میں پڑھ لیں، کہیں راستے میں وہاں مسجد میں پڑھ لیں. اپنے لیے گھر کے افراد کو جمع کر کے آخر کی 10 صورتیں 20 رکعتوں میں پڑھ لیں. اب اس میں آپ آزاد ہو گئے. تو تراویح میں ختم پورا ہوا لیکن تراویح ختم نہیں ہوئی. تراویح کب ختم ہوگی؟ جب عید کا چاند نظر آئے گا تب جا کے تراویح کی سنت کا عمل پورا ہو جائے گا. تو بہرحال ہماری یہاں پر حاضری بھی اسی برکت اور سعادت کو لینے کے لیے ہے کہ اللہ پاک کا یہ پاکیزہ کلام پڑھا گیا ہے. اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ جس مجلس میں قرآن کریم کا ختم ہوتا ہے اس موقع پر اللہ پاک دعاؤں کو سنتے بھی ہیں اور دعائیں قبول بھی فرماتے ہیں. تو انشاءاللہ اب دعا ہوگی.
اللہ پاک آپ سب حضرات کے اس آنے کو قبول فرمائے، حافظ صاحب کے اس سنانے کو، سامعین کے سننے کو، جن حضرات نے اس کی ترتیب بنائی ان کی ترتیب بنانے کو اللہ پاک قبول فرمائے، ساری زندگی اپنے مبارک کلام سے جڑ کر رہنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ دعا فرما لیں۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اللہم آنس وحشتنا فی قبورنا، اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة، اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمین۔ اے اللہ تراویح میں جو قرآن کریم سنا گیا، پڑھا گیا، سنا گیا، اے اللہ اسے اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرما۔ اے اللہ اس قرآن کریم کو حافظ صاحبان کے لیے، ان کے والدین کے لیے، اس گھر والوں کے لیے، ان کے اساتذہ کے لیے، ہم سب موجودین کے لیے، تمام امت مسلمہ کے لیے مغفرت اور بخشش کا ذریعہ بنا۔ اے اللہ اس قرآن کریم کے پڑھنے سننے میں اگر کوئی کمی کوتاہی ہو گئی ہو، اے اللہ اسے معاف فرما۔ اے اللہ اس قرآن کریم سے پوری زندگی تعلق قائم رکھنے کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ قرآن کریم کے ایک ایک حکم پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ ہر سال اس طرح تراویح میں قرآن کریم سننے اور سنانے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ رمضان المبارک کا مہینہ گزر رہا ہے، اللہ اس مہینے کی صحیح معنوں میں قدردانی کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ جو دن اس کے باقی ہے ایک ایک لمحے کی قدردانی کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ اس رمضان المبارک میں اے اللہ ہم سب کے لیے بخشش اور مغفرت کے فیصلے فرما دے۔ اے اللہ جو پریشان حال ہے، جس قسم کی پریشانی میں مبتلا ہے، اے اللہ سب کی پریشانیوں کو ختم فرما دے۔ جو بیمار ہے، گھروں میں ہے، اسپتالوں میں ہے، جسمانی بیمار ہے، روحانی بیمار ہے، اے اللہ سب کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما دے۔ جتنے اموات المؤمنین دنیا سے جا چکے ہمارے والدین، اساتذہ کرام، صلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔